الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأہل المدینة ذا الحلیفہ ولأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل اليمن یلملم فہن لہن وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ إِنْهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهِلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رواه البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف آنے والے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک جگہ مقرر فرمائی جس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ میقات ایک متعین جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جس سے آگے آدمی بغیر احرام باندھے نہیں جا سکتا۔ یہ گویا کہ بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا احترام ہے۔ جو آدمی اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کر کے جائے، وہ خاص قسم کا لباس پہن کر، خاص قسم کی پابندی کے ساتھ وہ ان حدود سے تجاوز کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا والوں کے لیے متعین فرمائی۔ ہر طرف سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہر طرف سے آنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جگہ متعین فرمائی کہ یہاں سے آگے کوئی آدمی بغیر احرام باندھے ہوئے نہ گزرے اور بغیر پابندیوں کے یہاں سے کوئی آگے نہ گزرے۔ مثلا مدینہ منورہ کی طرف سے جو آنے والا آدمی ہے تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مدینہ منورہ سے جیسے ہی نکلے، ذوالحلیفہ قریب مدینہ کے ایک جگہ ہے، وہاں سے وہ احرام باندھے گا اور وہاں سے مکہ مکرمہ تقریباً 200 میل سے کچھ متجاوز راستہ ہے۔ تو لہٰذا جو بھی لوگ مدینہ کی طرف سے آئیں گے وہ وہاں سے آتے ہوئے احرام باندھیں گے اور احرام کی تمام تر پابندیاں ان پر لاگو ہو جائیں گی۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس طرح سے اللہ پاک نے اپنے گھر کو عظمت دی، ایک بیت اللہ ہے، اور نمبر 2 اس کے ارد گرد کا بہت سارا حصہ حرم کہلاتا ہے، حدود حرم۔ وہ بھی حدود حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعین فرمائے، مشرق بھی، مغرباً بھی، شمالاً بھی، جنوباً بھی، وہ حدود حرم ہے۔ لہٰذا وہاں جب آدمی اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہاں شکار کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، وہاں کوئی درخت کاٹنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، اور وہاں اسی طرح سے کسی کو مارنا جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ حدود حرم۔ حدود حرم سے مراد مسجد حرام نہیں ہے، اس کے دور دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود متعین فرمائی۔ تو ایک ہو گیا بیت اللہ، نمبر 2 مسجد حرام، نمبر 3 اور اس کو آگے پھیلائیں تو حدود حرم، احاطہ حرم، پھر اس کو اور دور پھیلائیں تو میقات، وہ بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے متعین فرمایا۔ اس لیے فرمایا شام کے علاقوں سے جو لوگ آئیں گے اور اسی طرح سے مغربی علاقوں سے آئیں گے تو وہ آتے ہوئے جحفہ کے مقام سے وہ احرام باندھیں گے، اس سے آگے بغیر احرام کے آنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نجد کی طرف سے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے قرن المنازل آپ نے متعین فرمایا کہ وہ وہاں سے احرام باندھیں گے، اور اسی طرح سے
عراق کی جانب سے جو آنے والے ہیں، اور چونکہ عراق مکہ مکرمہ سے شمال مشرق میں واقع ہوتا ہے، اور وہاں سے جو لوگ آئیں گے تو ذات و عرق جگہ کا نام ہے، وہ وہاں سے احرام باندھیں گے۔ یمن کی طرف سے جو آدمی بیت اللہ کی طرف آئیں گے تو تہامہ کی پہاڑیوں سے ایک معروف اور مشہور جگہ ہے جو بیت اللہ سے مکہ معظمہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس جگہ کا نام ہے یلملم۔ یہاں سے جو لوگ آئیں گے وہ یہاں سے احرام باندھیں گے۔ چونکہ ہمارے یہاں سے جو جانے والے ہوتے ہیں وہ اسی میقات سے گزرتے ہیں، یلملم سے، تو یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ گویا یہ اس بیت اللہ کا احترام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا اور متعین فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اگر حرم کے ارادے سے آئے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے، یعنی عمرہ کرنے کی غرض سے آتا ہے یا حج کرنے کی غرض سے آتا ہے، تو ان جگہوں سے گزرتے ہوئے بغیر احرام کے تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ اس بیت اللہ، اللہ کے گھر کا احترام ہے کہ ایک خاص قسم کا لباس پہنے گا اور ایک خاص قسم کا ترانہ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ اس کی زبان پر ہوگا، اور اپنے جسم میں کسی قسم کی زیب و زینت نہیں اختیار کرے گا، خوشبو کسی قسم کی استعمال نہیں کرے گا، ناخن نہیں تراشے گا، جسم سے جو نہیں مارے گا، اور اسی طرح سے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرے گا، کوئی گالم گلوچ نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ احترام کس کا ہے؟ یہ اس بیت اللہ کا احترام ہے۔ اس احترام کی خاطر اس طرح سے احرام کی پابندیاں بتلائی گئی ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے شریعت کی یہ اصطلاحات کے میقات ٹھیک ہے، اللہ پاک جب موقع دے، اللہ پاک ہم سب کو موقع دے، بار بار موقع دے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان بنیادی باتوں کو، ان بنیادی اصطلاحات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو حج پر جانے والے ہیں ان کے لیے تو بہرحال سیکھنا فرض اور ضروری ہے، لیکن عام آدمی بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بیت اللہ کے احترام کو پہچانے کہ کیوں احرام بندھوایا گیا، کیوں اس طرح سے ان پابندیوں کے ساتھ وہاں سے گزارا جاتا ہے، تو یہ اس اللہ کے گھر کے دیدار کے تقاضے ہیں اور یہ وہاں کی شرائط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار بار بار نصیب فرمائے۔